السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو نہایت دلچسپ ہے کیونکہ یہ ایک ایسے کیس کے بارے میں ہے کہ جس کے اندر ایک لڑکی کی لاش جھیل میں اونھے منہ پڑی ہوئی ملی۔ کوئی ٹھوس شواہد نہ تھے کہ جس سے پتہ چل سکے کہ لڑکی کی موت کیسے واقع ہوئی۔ جانیے کیسے تفتیشی اداروں اور پولیس نے فورینزکس اور سائنس کی مدد سے اس کیس کے معمہ کو حل کیا۔ اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں ایسی کئی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلے دوستو، اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ینگر فیملی کے بارے میں ہے۔ ینگر فیملی کے اندر مارک ینگر اور ان کی بیوی فلورنس ینگر اور ان کے 2 بچے تھے۔ ینگر فیملی ہر سال واٹر ویل کے پاس جھیل کے کنارے ایک ریزورٹ میں اپنی چھٹیاں منایا کرتے تھے۔ فلورنس ینگر ایک بینک لون آفیسر تھی، جبکہ اس کا شوہر مارک ینگر ایک مورگیج آفیسر تھا۔ اس کے علاوہ وہ ریڈیو کی ایک معروف شخصیت بھی تھی۔ مارک ریڈیو پر سپورٹس شو کیا کرتا تھا۔ 2003 میں بھی یہ فیملی واٹر ویل کے پاس جھیل کے کنارے اس ریزورٹ میں اپنی چھٹیاں منانے گئی اور انہوں نے وہاں پر ریزورٹ میں کیبن بک کیا اور اس میں چیک ان کیا اور فیملی نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور مارک ینگر نے بقایا وقت اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ گزارا، جبکہ فلورنس باہر تازہ ہوا لینے کے لیے چلی گئی۔ مارک نے باہر نگاہ کی تو اسے فلورنس نظر نہ آئی اور اس نے سوچا کہ فلورنس اسی طرح خود ہی واپس لوٹ آئے گی، اس لیے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑنے کی بنا پر مارک انہی کے ساتھ سو گیا۔ جب وہ صبح سویرے جاگا تو فلورنس کیبن میں نہیں تھی۔ مارک نے ریزورٹ کے مالکان کو کال کی اور پتہ کیا کہ کیا وہ فلورنس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ریزورٹ اونر نے جب اپنے ملازموں کے ساتھ فلورنس کو ڈھونڈا تو انہیں فلورنس کی لاش جھیل میں نظر آئی اور انہوں نے 911 کو کال کی۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے دیکھا فلورنس کی لاش ایک کشتی کے پاس تھی جو کہ انگرز کے اس کیبن سے کافی قریب تھی۔ انہوں نے بوٹ کے پاس جب اس ریلنگ کو دیکھا تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے اس ریلنگ سے پھسل کر فلورنس نیچے گری اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لہٰذا فلورنس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکل ایگزامنر ڈاکٹر نے کسی قسم کی نشہ آور چیز یا شراب فلورنس کے جسم میں نہ پائی، مگر اسے سر میں لگی گہری چوٹ کے مصدق شواہد ملے۔ ایک اور بات وہ یہ تھی کہ فلورنس کی موت سر کی چوٹ سے نہیں بلکہ ڈوبنے سے واقع ہوئی۔ ایسا کیا ہوا کہ فلورنس کی موت ہوئی؟ کیا یہ خودکشی تھی، ایک حادثہ تھی یا کسی نے اس کا قتل کیا تھا؟ پولیس جائے وقوع پر شواہد اکٹھے کر رہی تھی اور ہر طرح کے وقوع پر نظر ثانی کر رہی تھی کہ آیا یہ خودکشی ہے، حادثہ ہے یا فلورنس کا قتل کیا گیا۔ فلورنس کے خاندان والوں نے خودکشی کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کے بقول فلورنس بالکل ایسی نہ تھی کہ جو خودکشی کرتی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ بظاہر حادثہ لگتا تھا کیونکہ کیبن کے باہر ریلنگ ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ فلورنس اس کے اوپر بیٹھی تھی اور اس سے گر کر اس کی موت واقع ہوئی۔ جو بات قابل تعجب تھی وہ یہ تھی کہ فلورنس کی باڈی یعنی کہ اس کی لاش پانی میں کیسے گئی، کیونکہ نیچے زمین اور پانی میں کافی فاصلہ تھا۔ فورینزک ٹیم کو ہائر کیا گیا جنہوں نے سارے واقعے کا بخوبی جائزہ لیا اور ان کے مطابق یہ واقعہ ایک حادثہ تھی، لیکن میڈیکل ایگزامنر وہ ڈاکٹر جس نے فلورنس کا پوسٹ مارٹم کیا اس کی رائے بالکل مختلف تھی۔ اس کے مطابق ایک بے ہوش لڑکی خود سے پانی میں نہیں جا سکتی، اور جو دوسری بات اس نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ فلورنس کی باڈی کے پاس اس کے سر کے قریب 1 فٹ تک خون پھیلا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ فلورنس کی لاش کافی دیر تک وہاں پڑی رہی۔
میڈیکل ایگزامینر نے فلورنس کے دماغ کا بھی معائنہ کیا، جس میں اس نے دیکھا کہ اس کے دماغی خلیے کافی دیر تک کام کرتے رہے، بظاہر کہ اسے گہری شدید سر پر چوٹ لگی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر نے یہ بھی بتایا کہ فلورنس سر پر چوٹ لگنے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے تک کیبن کے نیچے سیمنٹ کے فرش پر پڑی رہی۔ اسی طرح جو ریلنگ کے اوپر خون پایا گیا اور نیچے پڑا ہوا خون کی جگہ میں ہرگز مماثلت نہ تھی۔ میڈیکل ایگزامینر کے نتائج کی بدولت ٹیم فورینزک کے سائنسدانوں نے فلورنس انگر کے وزن کے مطابق قوت سے ریلنگ کو پریشر دیا اور اس سے کہیں زیادہ قوت سے دوبارہ پریشر دیا، مگر وہ ریلنگ نہ ٹوٹی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ تمام وقوعہ بنایا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ مارک سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ بظاہر مارک کی کوئی کرمنل ہسٹری نہ تھی اور بچوں نے بھی کبھی ماں باپ کو لڑتے یا اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی انہونی بات کا ذکر نہ کیا۔ بظاہر مارک اور فلورنس ایک خوشگوار ازدواجی بندھن میں تھے اور ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، مگر جو لوگ ان کو قریب سے جانتے تھے ان کے مطابق میاں بیوی کے حالات بہت خراب تھے۔ مارک نشہ بازی اور جوئے کا شوقین تھا، اسی وجہ سے اس کی نوکری بھی چلی گئی اور مارک 6 مہینے تک ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رہا۔ پولیس نے یہ بھی پتہ لگایا کہ موت سے 2 مہینے قبل فلورنس نے طلاق کے لیے فائل کیا تھا اور اب وہ کسی اور کے ساتھ ایک بندھن میں تھی۔ یہ نیا شخص مارک کا دوست تھا اور فلورنس اپنی موت سے چند روز قبل اس سے ملی بھی تھی۔ ایک اور قتل کا سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فلورنس کی انشورنس ہو چکی تھی، جس کی کل قیمت $7.5 لاکھ تھی۔ فلورنس کے مرنے پر یہ تمام رقم صرف اور صرف مارک کو ملنی تھی، اور چھٹیوں سے چند دن قبل مارک $700 جوئے میں ہارا تھا۔ فلورنس کے دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ان چھٹیوں پر جھیل کے کنارے نہیں جانا چاہتی تھی، بلکہ وہ خوف زدہ تھی۔ ریزورٹ کے مالک نے بتایا کہ جب مارک کو بتایا گیا کہ فلورنس کی لاش مل گئی ہے تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، بلکہ وہ سیدھا اسی طرف گیا جہاں لاش پڑی تھی۔ اتنے بڑے ریزورٹ میں سیدھا وہاں ہی جانا جہاں فلورنس کی لاش پڑی تھی یقیناً تشویشناک بات تھی۔ تفتیشی افسران نے مارک کے جوتوں پر سفید پینٹ کے نشان دیکھے اور انہوں نے ریزورٹ میں پینٹ کے مختلف سیمپلز کے ساتھ ان کا معائنہ کیا۔ مارک کے جوتوں پر پینٹ بالکل ویسا تھا جو ریلنگ پر لگایا گیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ مارک نے ریلنگ کو زور سے لات ماری تھی اور اسے توڑنے کی کوشش کی تھی۔ تفتیشی افسران کے پاس 2 اہم شواہد تھے، ایک یہ کہ فلورنس جیسی لڑکی کے وزن سے ریلنگ ہرگز ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اور دوسرا یہ کہ فلورنس کے دماغی خلیے نیچے گرنے کے 2 گھنٹے بعد تک کام کرتے رہے۔ اس بات کے مستند شواہد تھے کہ فلورنس کو نیچے گرنے کے بعد جھیل میں پھینکا گیا۔ 7 مہینے کے بعد مارک انگر کو فلورنس کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ تفتیشی افسران کے مطابق مارک انگر اپنی شادی بچانا چاہتا تھا۔ جب فلورنس نہ مانی تو اس نے اس کو اوپر سے دھکا دے دیا، جس سے اس کا سر نیچے سیمنٹ کے فرش پر لگا۔ مارک اسے وہیں چھوڑ کر واپس بچوں کو سلانے کے لیے اندر چلا گیا، اور اس نے جب واپس آ کر فلورنس میں زندگی کی سانسیں پائیں تو اسے پانی میں دھکیل دیا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ یہ ثابت کر سکے گا کہ فلورنس ایک حادثے کے نتیجے میں جاں بحق ہوئی، مگر فورینزک سائنس نے اس کے قتل کو عیاں کر دیا۔ فلورنس کے قتل کے 3 سال بعد مارک انگر پر فرد جرم عائد کی گئی اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس عمر قید میں رہائی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس کے بعد مارک انگر نے بہت دفعہ اپنی سزا کے خلاف اپیل کی، لیکن اس کی سنی نہ گئی۔ وہ اس وقت بھی
جیل کے اندر اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا تعالیٰ کی ذات آپ کی حامی و ناصر ہو۔